بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیقی سے حفظ قرآن تک، یہ مائک جون کی ہیں، یعنی جرمنی کے مائیکل جیکسن، باب موسیقی کا بے تاج بادشاہ۔ جرمن تاریخ میں جن کے گانوں کی البم نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے، خود ہی گانے لکھتے اور خود ہی گاتے، شہرت، عزت، دولت اور مقبولیت ان کے گھر کی لونڈی تھی، مگر اچانک ایک خواب نے ان کی کایا پلٹ دی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام قبول کر کے صوفی بن گئے اور اب قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مائک جونکی نے جب موسیقی کو خیر آباد کہہ دیا، اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، تو ان کے پرستاروں پر گویا سختہ طاری ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں وہ خود بتاتے ہیں کہ میں ایک متوسط درجے کے جرمن فیملی میں پیدا ہوا۔ مجھے اسکول کے زمانے سے موسیقی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ میں خود ہی پیسے جمع کر کے آلات موسیقی خریدنے لگا، پھر میں نے خود ہی گیت لکھنے اور گانے شروع کیے۔ کچھ عرصے بعد مجھے کافی مقبولیت ملی تو ایک پارٹنر کے ساتھ مل کر ہم نے میوزک کمپنی کھول لی۔ جلد ہی ہمیں ایک کانٹریکٹ بھی مل گیا۔ اس کے بعد تو گویا تانتا بن گیا۔ بعد ازاں ہم نے ایک البم ریلیز کی جو جرمن تاریخ کی مشہور ترین البم میں سے ایک ثابت ہوئی۔ اس نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہم نے جرمنی کے ہر شہر میں کنسرٹ کیے، جبکہ MTV پر بھی ہمارے پروگرام ہوتے رہے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، شہرت، مقبولیت اور اوج سریا پر پہنچا ہوا تھا۔ اس دوران ایک حادثہ ہوا۔ میں اپنے اسٹوڈیو کی طرف جا رہا تھا کہ میری کار خوفناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں اگرچہ بری طرح زخمی ہوا لیکن جان بچ گئی۔ حادثے کے بعد میں نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی، کیا صحیح سمت اور درست ڈگر پر چل رہی ہے۔ خدا کی ذات پر مجھے شروع سے ایمان تھا، میں اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن آفیشلی میں کسی مذہب سے وابستہ نہیں تھا۔ حادثے کے بعد میں نے خدا کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا، بلکہ میری تحریروں کا محور بھی اب اس کی ذات پاک تھی۔ میں نے اسے کئی خطوط لکھے اور جواب کا منتظر رہا۔ بہرحال اس حادثے نے مجھے اپنے بارے میں متفکر کر دیا۔ اس دوران ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس خواب نے میری کایا پلٹ دی اور میں مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ ایک رات انہی تفکرات میں مجھے نیند نہیں آئی۔ میں اپنی بالکنی پر جا کر کھڑا ہو گیا اور آسمان اور چاند کو دیکھنے اور خدا کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ سب کس مقصد کے لیے بنا ہے؟ اس کائنات اور میری تخلیق کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ دیر تک میں اسی پر سوچتا رہا۔ اس کے بعد دیر سے سو گیا۔ پھر ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑے شہر کے قریب کھڑا ہوں، جہاں گھوڑے اور اونٹ سواری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کوئی کار یا جدید سواری نہیں۔ اس شہر کے چاروں اطراف ایک فصیل ہے۔ میں اس فصیل کے باہر صحرا میں ہوں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں، ایک ہینڈسم آدمی میری طرف آتا ہے، جس کے بال کالے اور ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، پھر اس نے لاٹھی سے ریت پر سبحان اللہ لکھ دیا۔ یہ ایک ایسا کلام تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس وقت عربی سے کوئی شد و بد نہیں تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک چیختا چلاتا اور روتا رہا۔ اس دوران میرے پاس کسی کا فون آیا۔ میں نے کالر سے معذرت کی کہ میں اس وقت بات چیت نہیں کر سکتا، میں نے ایسا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے کئی دوستوں اور جاننے والوں کے سامنے خواب بیان کیا۔ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا کہ اس خواب میں تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ بات دل کو بھی لگی۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دن بعد رب نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میں جرمنی کے شہر کی سب سے بڑے اسلامک سینٹر جا کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان مجھے گلے لگانے لگے اور بڑی محبت کا اظہار کیا، تو میرے دل کے تمام داغ دھل گئے اور غبار چھٹ گیا۔ اب میں نے اپنے ماضی کو یاد کرتا۔ میں موسیقی کا اسٹار تھا، میرے پاس ڈالر کی بہتات تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان چیزوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی حقیقی سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ میں اسلام کی نعمت سے نوازنے پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے درست سمت کی طرف میری رہنمائی کی۔ اب میں 1.5 ارب مسلمان کمیونٹی کا حصہ ہوں۔ میرے اربوں بھائی بہن ہیں۔ اس سے پہلے میں تنہا تھا، اب میں قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قبول اسلام کے بعد میرا طرز عمل فکر یکسر بدل گیا۔ اسلام نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ میری تمنا ہے کہ تمام غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کریں، اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں سوچیں۔ اگر وہ درست سمت میں مثبت انداز سے فکر کریں گے تو وہ ضرور اسلام قبول کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔